انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے خواب آتے رہتے ہیں، اور جو خواب ہے اس کی حقیقتیں بھی ہیں۔ کچھ خواب بیماروں کو آتے ہیں اور ان کی بیماری جو ہوتی ہے وہ خواب کا حصہ بن جاتی ہے۔ بعض اوقات خواب انسان جو دن کے وقت سوچتا ہے وہی رات کو اس کے خیال خواب بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو خیال ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، وہ پھر شیطانی خواب آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا پورا دن نیکی میں گزرتا ہے اور ان کو رات کے وقت خواب بھی پھر اچھے آتے ہیں۔ اور جو تہجد کے وقت میں خواب آتا ہے اس خواب کی اہمیت پہلی رات کی نسبت پچھلی رات کا جو خواب ہوتا ہے تہجد کے وقت کا خواب، اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ خواب انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ خواب کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں، اور جو خواب ہوتے ہیں پھر ان کی تعبیر بھی ہوا کرتی ہے۔ خواب کی تعبیر کرنے والے کو معبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خواب انسان دیکھے وہی اس کی تعبیر بنے، نہیں، بعض اوقات خواب الگ ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام، ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کر کے خوابوں کی تعبیر کا اگر ہم دیکھیں گے کہ اس میں معبرین کتنے ہیں تو اس میں انبیاء بھی آئیں گے، صلحاء و اتقیاء بھی آئیں گے، علماء و زعماء بھی آئیں گے، نیک لوگ بھی آئیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے اوپر مکمل طور پر ان کے پاس علم موجود ہے، قرآن کی تفسیر کا اور حدیث کی توضیح کا ان کے پاس علم موجود ہے۔ وہ پھر اپنے علم کی بنیاد پر بھی بعض اوقات خواب کی تعبیر کرتے ہیں۔ جو خواب ہے اس کی تعبیر آپ کسی کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ جب انسان خواب اپنا کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ اس بندے کو حق دے دیتا ہے کہ آپ میرے بارے میں جو مرضی رائے قائم کریں۔ وہ اس کے بارے میں پھر جو بھی خواب کی تعبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواب کی تعبیر کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہم یوں ہی سمجھے کہ جیسے ہم بازار سے کوئی شیشے کی کوئی بنی ہوئی چیز لے کے آتے ہیں، وہ ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ نازک مال ہے، ایسے یوں ہی سمجھے کہ جیسے نازک مال کی طرح ہی خواب ہے۔ جو انسان کی زندگی میں جو بھی خواب آئے ہمیشہ کسی عالم دین کے سامنے وہ خواب رکھنا چاہیے، اور بالخصوص اس عالم دین کے سامنے جو خواب کی تعبیر کرنا جانتا ہو۔ ہر ایرے غیرے کو، ہر نتھو پھتو کو، ہر ہمو سمو کو، ہر عام و خاص کو یہ خواب نہ بتائیں۔ خواب ہمیشہ عالم دین سے پوچھیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ جہاں تک خواب کی تعبیر کا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں حدود و قیود ہیں، اس کے بارے میں کچھ آئین ہے، کچھ دستور ہے، قانون ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ آپ خواب بتائیں اور ہر کسی کو بتا دیں۔ خواب کے بارے میں پھر آئین، قانون اور دستور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن کو خواب کی تعبیر بتائیں۔ حدیث کا علم رکھنے والا ہو یا حافظ حدیث ہو جس کو آپ نے خواب کی تعبیر خواب بتانا ہے۔ اس کے علاوہ بعض علماء یہاں تک گئے ہیں کہ وہ طب کا علم بھی جانتا ہو، طب کا علم بھی جانتا ہو، وہ انسان کی طبیعت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو۔ اور یہاں تک کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات کچھ اس طرح بھی کر دیا کرتے تھے کہ جو خواب پوچھنے کے لیے آتا اس سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ آپ نے کل کیا کھایا، آپ نے رات کیا کھایا، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی وہ درمیان میں شمار کرتے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خوابوں کی تعبیر کی، حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے۔ خوابوں کی تعبیر میں جو معبرین ہیں، میں پہلے عرض کر چکا کہ ان کی تعداد بہت لمبی چوڑی ہے، بالخصوص اسلام میں ان کی تعداد بہت زیادہ لمبی چوڑی، اور کوئی کافر خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ قرآن ایک لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور رشد و ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت اور رحمت اور شفا کی کتاب ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی تفسیر میں جاتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کو جانتا ہے،
تشریح و توضیح کو جانتا ہے وہی خواب کی تعبیر کر سکتا ہے. عام بندہ خواب کی تعبیر نہ اس کو آپ بتائیں نہ وہ خواب کی تعبیر کر سکتا ہے. اب میں آج کی اس نشست میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر اس کی کچھ ہو جاتی ہے. مثلا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے علامہ صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پہلے آسمان کے اوپر چل رہا ہوں. تو انہوں نے خواب کی تعبیر یہ کی کہ اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا. اب خواب کچھ ہے، تعبیر کچھ ہے. اسی طریقے ایک علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے علامہ صاحب میں نے خواب دیکھا کہ انڈا توڑ کر اس کی زردی الگ کر رہا ہوں، اس کی سفیدی الگ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو قسم کھا کہ میں نے ہی خواب دیکھا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ہی خواب دیکھا کہ میں انڈے توڑ رہا ہوں، سفیدی الگ کر رہا ہوں، زردی الگ کر رہا ہوں. تو کہنے لگے اس شخص کو باندھ دو، درخت کے ساتھ باندھ دو، حاکم وقت کو اطلاع کر دو کہ ہمارے پاس آج ایک بہت بڑا چور آ گیا. اس نے کہا حضرت میں خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، آپ نے کہا کہ اس کو درخت کے ساتھ باندھ دو. انہوں نے کہا آپ کے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ لوگ مردوں کو دفنا کے آتے تھے، آپ مردوں کے کفن اتار کر آپ اس کو پھر بیچ دیا کرتے تھے مارکیٹ میں. آپ کی خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے. اب خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے؟ اسی طریقے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آ کے کہتا ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں نے سبزہ دیکھا ہے اور بالخصوص میں نے گھاس دیکھی ہے. جب انہوں نے کہا کہ میں نے سبز دیکھی اور گھاس دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اب تیرے خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ تجھے سونا ملے گا اور جتنا زیادہ آپ نے گھاس دیکھا اتنا زیادہ آپ کو سونا ملے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ملے گا. پھر ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں نے اونٹ کے اوپر دیکھا کہ خشک گھاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ بندہ تو ماڑا سا لگتا ہے لیکن خواب بڑے لمبے چوڑے دیکھتا ہے. اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک لدا ہوا سونے کا اونٹ ملے گا. اب خواب کیا دیکھا اور تعبیر کیا ہے؟ آپ کو بندہ اینٹ دیکھتا ہے خواب میں، جس اینٹوں کے ساتھ دیوار بنتی ہے، مکان بنتے ہیں. تو جتنی زیادہ اینٹیں دیکھے گا اپنی ملکیت میں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اتنا زیادہ اسے جمع شدہ مال و دولت ملے گا، تجوریاں ملیں گی، بینک بیلنس اتنا زیادہ اس کو ملے گا. اب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب جگہ ہے، باغات ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے ہر طرف. تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا زیادہ سبزہ دیکھے گا اس قد و قامت کا، اس قد کاٹھ کا اس کو بندہ کو اس کی زندگی میں دوست ملے گا اور اچھا دوست ملے گا جو روپے پیسہ والا ہوگا. اب خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اپنے فوت ہو جانے والوں کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ چیز مانگ رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کوئی چیز یہ دیکھتا ہے کہ میں نے مردوں کو یا فوت ہونے والوں کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، یہ ہر لحاظ سے اچھا ہے. روپیہ پیسہ زیادہ دیکھنا غم کی علامت ہے. اب خواب کچھ ہیں اور اس کی تعبیر کچھ ہے. میں اسی ٹاپک پہ ہی رہوں گا کہ خواب کچھ ہیں اور اس کی تعبیر کچھ ہے. انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ سامنے اوپر والے دانت ٹوٹ گئے، اس سے مراد ہے ددیال، جس کو پنجابی میں داد کے بولتے ہیں، اور نیچے والے دانت ہیں اس سے مراد ہے ددیال، یعنی کہ پنجابی میں جس کو ننیال بولتے ہیں، نان کے بولتے ہیں. تو ایسے داڑوں کی طرف جائیں گے تو یہ نانی نانا دادی دادا کی علامت، دائیں طرف دادا اوپر والی داڑھ کی طرف، نیچے والی نانا، بائیں طرف اوپر والی داڑھ دادی کی طرف تعبیر جائے گی اور نیچے والی داڑھ کی طرف نانی کی طرف تعبیر جائے گی. سامنے والے خالہ خالائیں اور بالکل سامنے والے اوپر والے دو دانت ماں اور باپ کی طرف یہ تعبیر جائے گی. اب جیسے جیسے یہ دانت کوئی بھی دیکھا دانت اس کا ٹوٹ گیا ہے، دانت ٹوٹ گیا ہے، تو اب کسی معبر کے پاس گیا کہ حضرت میرے خواب کی تعبیر کریں. تو اس نے یہ کہنا ہے کہ آپ کا کوئی کزن فوت ہوگا، اوپر کی طرف سے اگر کوئی ٹوٹا ہے تو وہ ددیال کی طرف سے کوئی نہ کوئی خاندان کا فرد فوت ہو جائے گا. اگر نیچے کی طرف سے ہے تو وہ ننیال کی طرف سے آپ کا کوئی کزن یا کوئی گھر کا فرد فوت ہو جائے گا. ایک بات اور بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اگر آپ کسی معبر کے پاس گئے ہیں جو واقعی خواب کی تعبیر کرتا ہے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر کریں،
اب وہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے خواب کی میں تعبیر نہیں کروں گا، صرف اتنا ہے کہ آپ جائیں اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفر اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یا یہ والا وظیفہ کریں، آپ کی تکلیف آنے والی ٹل جائے گی۔ آپ نے اس کے سامنے ضد نہیں کرنی، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جو سمجھدار معبر ہے وہ کبھی بھی خواب کی تعبیر جو اچھی ہوگی وہ تو لوگوں کو ضرور بتائے گا، وہ رکھ رکھاؤ نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا۔ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، معبر لوگ ہوتے ہیں، وہ پڑھا لکھا بندہ جو خواب کی تعبیر کر سکتا ہے اس کی زندگی میں پھر رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، چونچلے نہیں ہوتے، وہ سادہ لو انسان ہوتے ہیں، ان کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب بھی آپ سے کوئی بھی معبر یہ کہے کہ بیٹا میں نے آپ کے خواب کی تعبیر نہیں کرنی، آپ بس یہ ود وظیفہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، صدقہ خیرات کریں، تو آپ نے اس کی بات کو مانتے ہوئے جیسے اس نے کہا منو انا، آپ نے تسلیم کر لینا ہے۔ ضد کبھی نہیں کرنی کہ میرے خواب کی تعبیر ضرور کریں، کیونکہ جب خواب کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ فوراً خواب کی تعبیر پوری ہو جاتی ہے۔ مثلاً انسان بعض اوقات، ہر انسان عموماً لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے مکان کی چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی، یا اوپر سے میں نے نیچے چھلانگ لگا دی، پھر آہستہ 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 میرے قدم زمین پر لگے، پھر میری اچانک آنکھ کھل گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اکثر یہ خواب آتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا بنتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ اس وقت جاب پہ ہو، جس مقام پہ ہو، جس جگہ پہ اللہ نے آپ کا سٹیٹس، مرتبہ، مقام، احترام، شان، عزت، رفعت، فضیلت، منقبت، احترام اور مقام معاشرے میں بنایا ہوا ہے، آپ اس مقام سے اب تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ اب آہستہ آہستہ آپ جا رہے ہیں، جیسے زوال ہوتا ہے نا زندگی میں، ایسے آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب گھر کے افراد بیٹھے ہوئے، ایک مثال کے طور پہ آپ نے یہ بتا دیا کہ میں نے مکان کی چھت سے چھلانگ لگائی، نتیجتاً میرے ایسا ایسا قدم نیچے لگے۔ ایک نے خواب کی تعبیر کی، اچھا آپ کوٹھے سے، چھت سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ اب خواب دیکھنے والے گھر کے تمام افراد نے کہا اچھا آپ کی ٹانگ نہیں ٹوٹی تھی، آپ کا بازو نہیں ٹوٹا تھا؟ تو وہ خواب کی تعبیر انہوں نے کر دی اور آپ نے اختیار دے دیا کہ آپ ہماری خواب کی تعبیر کریں۔ ایسے ہی ایک علامہ ابن سیرین کے پاس آدمی آیا، کہنے لگا مینڈک میری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ 2-4 ماہ کے بعد گھر میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت میں فوج میں ہوتا ہوں، چھٹی 3 ماہ کے بعد ملتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پھر فوج میں رہتے ہوئے آپ کا بعض اوقات یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ زانیہ ہے، بدکار ہے؟ جی حضرت اکثر ذہن میں یہی آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کے خیال لانے چھوڑ دیں، آپ کی جو بیوی ہے وہ طاہرہ مطہرہ ہے، اور اس کا جو دامن ہے وہ گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خواب الگ ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہمیشہ الگ ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خواب کسی پڑھے لکھے عالم دین کے پاس لے کے جائیں، اور وہ جو عربی زبان و ادب کا ماہر ہو، عربی گرامر اس کو آتی ہو، قرآن حدیث کے اس کے پاس مطالعہ موجود ہو، وضاحت کرنا جانتا ہو، عالم دین ہو، عالم عامل باعمل انسان ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی ہو، جو طبعی طور پر لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہ کچھ یہ علم بھی ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس آپ خواب کی تعبیر لے کے جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔